انسان اپنے مال کا مالک و مختار ہے، جیسے چاہے اس کا تصرف اور استعمال کر سکتا ہے۔ اگر اپنی اولاد میں سے کسی کو وہ اپنی حیات میں کچھ دینا چاہے، اس کے نام کچھ کرنا چاہے، تو وہ بطور گفٹ اور ہبہ کے کر سکتا ہے، بطور ترکہ اور وراثت کے نہیں کر سکتا۔ اور اس حوالے سے اسلام میں پسندیدہ امر تو یہی ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھے، مساوات کو مد نظر رکھے۔ افضل، اعلیٰ، اولیٰ، بہتر تو یہی ہے، مگر یہ حکم ایجابی نہیں ہے، استحبابی ہے۔ فقہ حنفی، قرآن و حدیث کی جو سب سے اولین، پہلی، مستند، معتبر، معتمد علیہ، مقبول عالم تشریح ہے، اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکم استحبابی ہے، ایجابی نہیں ہے۔ اور پھر اس کی تفصیل یوں ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے، وہ بطور گفٹ کے دے گا، بطور ہبہ کے دے گا، بطور ترکہ اور وراثت کے نہیں، زیادہ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیٹا معاشی طور پہ کمزور ہے، یا ماں باپ کا خدمت گار زیادہ ہے، تابع دار زیادہ ہے، اور ماں باپ اس پہ اتنے راضی ہیں، خوشی میں اسے کچھ دینا چاہتے ہیں، تو پھر وہ دے سکتے ہیں، جواز ان کے لیے موجود ہے۔ امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 231 اور صفحہ 232 پہ بڑی صراحت سے اس مسئلے کو بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ افضل، اعلیٰ اور اولیٰ تقسیم تو یہی ہے کہ وہ انصاف کو قائم رکھے، مساوات ان کے درمیان قائم رکھے، لیکن اس کے لیے جواز ہے کہ وہ کسی سبب سے، کسی وجہ سے کسی ایک بچے کو زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ وہ ان کے درمیان مساوات کو قائم رکھے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔